ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ آپ اکثر و بیشتر تقریروں کے اندر حضرت ملک الموت کا ذکر سنتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی موت کی روح قبض کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ نے زمین سے مٹی اٹھانے کا حکم جب دیا تھا تو بہتوں کو بھیجا، حاملان عرش کو بھی بھیجا۔ یہ حاملان عرش بھی فرشتے 4 ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا 1 منٹ میں ذکر سن لیں۔ 4 فرشتے حاملان عرش کیا ہیں یہ لوگ؟ ایک کی شکل بہت بڑے ہیں، پیر تحت الثری میں، زمین کے آخری کونے میں، اور آسمانوں پہ سر لگا ہوا ہے، کندھوں پہ اللہ کا عرش اٹھایا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کا عرش اٹھایا تو گر گئے تھے، نہیں اٹھا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے تسبیح کی تو اللہ نے انہیں طاقت دی اللہ کا عرش اٹھانے کی۔ حاملان 4 ہیں، ایک کی شکل جو ہے وہ انسان کی طرح ہے، فرشتہ انسان کی شکل کا ہے۔ ایک فرشتہ بیل کی طرح ہے، وہ بیل کی شکل کا ہے۔ ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا ہے۔ ایک فرشتہ شیر کی شکل کا ہے۔ 4 فرشتے، اور قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے۔ تو یہ جو 4 حاملان عرش ہیں، تو جو انسان کی شکل میں جو اس نے اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتہ ہے، تو اس نے جو کندھا عرش کو لگایا ہوا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ انسانوں کو روزی دے، وہ سفارش کرتا ہے انسانوں کی روزی کی۔ جو بیل کی شکل کا فرشتہ ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جانوروں کو روزی دے۔ گدھ کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ پرندوں کو روزی دے۔ شیر کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ درندوں کو روزی دے۔ وہ چاروں روزی کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب پرندے، درندے اور جانور تو روزی کی فکر نہیں کرتے، ان کو یقین ہے کہ کوئی سفارش کر رہا ہے، لیکن انسان کو بڑی فکر رہتی ہے۔ جس روزی کے لیے اتنے بڑے لوگ سفارش کریں اس کی فکر میں 8-8 10-10 گھنٹے جان گھلاتے ہیں، لیکن جس مغفرت کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے حاملین عرش کو بھی بھیجا، لیکن جو گیا واپس ہوا۔ واپس اس لیے ہوا کہ زمین نے کہا اللہ کا واسطہ مٹی نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ فرشتے اللہ کا واسطہ سن کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کئی نام واپس چلے گئے۔ حضرت ملک الموت جب آئے اسرائیل علیہ السلام تو ان سے بھی مٹی نے، زمین نے کہا کہ آپ نہ لے جائیں، کچھ حصہ جنت میں جائے گا کچھ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا میں اللہ کا حکم ہے میں عمل کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جب جدا کرنے آپ گئے تھے تو ملانے بھی آپ نے ہی جانا ہے۔ وہ فرشتوں کی وہ حضرت اسرائیل اللہ نے دنیا کو پلیٹ کی طرح ان کے سامنے کر دیا ہے، اور 2 قدموں کے درمیان کائنات ہے، جس کی روح چاہتے ہیں اٹھا لیتے۔ دن میں 3 مرتبہ گھروں میں جھانک کر اعلان کرتے ہیں موت کی تیاری کرو، میں جلدی آنے والا ہوں، آبادی کو ویرانے میں بدلوں گا، لیکن ہمیں موت کی تیاری نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہم تو مال جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، عزت جمع کر رہے ہیں، شہرت جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں مر جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی۔ مرنا ہے، اور سر پہ لٹک رہی ہے موت کی تلوار، تیاری کر لو۔ یہ موت کا فرشتہ کیسے آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کو خلیل بنایا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس گھر کے پروردگار نے بھیجا ہے۔ کہا وہ زیادہ حقدار ہے بھیجنے کا، آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے اسرائیل کہتے ہیں، مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کہا اچھا تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ روح کیسے نکالتے؟ کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کہا بتائیں تو نا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر رخ کرو۔ رخ کیا تو ایسی ڈراؤنی شکل، بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو کہا یہ کیسی شکل ہے؟ کہا اس شکل میں کافروں کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے غداروں کے پاس جاتا ہوں، یہ شکل ہے۔ کہا اگر ان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو یہ بہت کافی ہوگا ان کے لیے، کیا شکل ہے تمہاری؟ اس کے بعد مومنوں کے پاس کہا چہرہ پھیرے۔ جب چہرہ پھیرا تو بہت خوبصورت جوان، بڑے حسین جوان۔ تو جب دیکھا تو کہا اگر مومن کو کوئی انعام نہ بھی ملے تیری صورت دیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے اسرائیل تو یہ۔ اور جب مومن انتقال کرتا ہے، مومن اتنے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں کہ تا حد نگاہ افق بھر جاتا ہے، اور سب خوشبو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ فرشتے مگر وہاں نہیں جاتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے، جہاں کتا ہو، تصویر ہو، جنبی ہو جس پہ غسل جنابت فرض ہو، جہاں میوزک بج رہی ہو، یہ جگہ نہیں جاتے۔ آج کتا پالنے کی بھی وبا عام ہو رہی ہے، شوقیہ کتا پالتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کر کے اولڈ ہاؤس پہنچانے کا پلان ہے، کتوں کو پلنگ پہ لے کے سو رہے ہیں۔
کیا سوچ ہے، یہ جدید دور ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہ بہت ترقی یافتہ دور ہے. یہ ترقی ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جن کی دعاؤں سے ولایت تک ملتی ہے، ان کو ماں باپ کو کبھی بھائی کے گھر، کبھی بہن کے گھر، کبھی پڑوسی کے گھر پھینکا. اور وہ کتے جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان کو بستروں پہ لے کے سو رہے، ان کو گلے لگاتے، ان کو سینے لگاتے، ان کو چومتے ہو. ماں باپ کو چومنا چاہیے، کتوں کو چوم رہے ہو. کیا دور آ گیا ہے اللہ کے بندو، جہاں کتا اور تصویر، اور لوگ تصویریں بھی لگا کے رکھتے ہیں. میں اس پر اب کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں. میوزک جہاں، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جو لوگ جنبی ہوتے، جن پہ غسل ہوتے ہیں، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ حضرت ملک الموت